الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلہ و اصحابہ یا سیدی یا حبیب اللہ۔ ویسے تو ہمارا ایمان ہے کہ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ہر سنت مبارکہ میں کئی فوائد ہیں، کئی حکمتیں ہیں، بے شمار بیماریوں کا علاج ہے۔ مثلاً آج میں آپ حضرات کے سامنے ایک فائدہ، ایک سنت مبارکہ بھی بات کرنا چاہتا ہوں۔ ہمیں قبض کا شکار رہتے ہیں، جس کی وجہ سے بواسیر ہو جاتی ہے اور گردوں کی بیماریوں میں وہ مبتلا ہو جاتے ہیں، تو ان کے لیے ایک بہترین سنت مبارکہ جو میں نے پڑھی ہے وہ آپ کو میں سنانا چاہتا ہوں۔ تو ایک بڑا خوبصورت واقعہ ہے۔ ہمارے ایک پاکستانی ڈاکٹر ہیں، فزیولوجی کے سینئر پروفیسر، وہ فرماتے ہیں کہ میں مراکش میں تھا، مجھے بخار ہو گیا، بخار کی دوائی لینے کے لیے میں گیا، تو وہاں کے ایک یہودی ڈاکٹر تھے، ان کے پاس میں چلا گیا۔ جب میں نے اسے، وہ ڈاکٹر جو ہے جیسے وہ چیک کرتے ہیں تو وہ نام لکھتے ہیں، تو وہ کہتے ہیں انہوں نے میرا نام پوچھا تو میں نے اپنا نام بتایا، تو میرا نام جو ہی اس نے سنا تو وہ مجھ سے کہنے لگا کہ تم مسلمان ہو؟ میں نے کہا جی الحمدللہ میں مسلمان ہوں اور پاکستان کا رہنے والا ہوں۔ ڈاکٹر صاحب بڑے ضعیف تھے، کافی تجربہ کار معلوم ہوتے تھے۔ کہنے لگے کہ اگر تمہارے پاکستان میں حاجت ضروریہ کے لیے، یعنی قضائے حاجت کے لیے، آسان لفظوں میں یہ کہیں کہ پیشاب کرنے کے لیے جب آدمی بیٹھتا ہے تو وہ ڈاکٹر کہنے لگا، اگرچہ یہودی ہے لیکن وہ کہہ رہا ہے کہ اگر تمہارا قضائے حاجت کے لیے بیٹھنے کا وہ طریقہ ہو جائے، میں شرطیہ دعویٰ کرتا ہوں، یہ وہ کہہ رہا ہے، وہ ڈاکٹر کہہ رہا ہے جو یہودی ہے، وہ کہہ رہا ہے کہ میں شرطیہ دعویٰ کرتا ہوں کہ پاکستان کے تمام مسلمان اگر اس طریقے پر چل لیں، اس سنت کو اپنا لیں، بیٹھنے کے لیے وہی طریقہ اپنا لیں، تو وہ کہتا ہے کہ دائمی قبض سے بھی بچ سکتے ہیں، بواسیر سے بھی بچ سکتے ہیں، اور گردوں کی جو امراض ہیں اس سے بھی محفوظ رہ سکتے ہیں۔ اب جو طریقہ اس نے بتایا، وہ جس بات کی طرف اشارہ کر رہا تھا، وہ حدیث پاک میں آپ کو سناتا ہوں۔ وہ حدیث پاک یہ ہے، سراقہ بن مالک فرماتے ہیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں حکم ارشاد فرمایا ان نتوکأ علی الیسر وننصب یمنا پر۔ اس کا ترجمہ یہ ہے کہ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں حکم ارشاد فرمایا کہ ہم بیٹھنے کے لیے دایاں پاؤں جو اس کو کھڑا رکھیں اور بایاں پاؤں جو ہے اس کو دبا کے رکھیں، اس کے اوپر بوجھ ڈالیں۔ تو یہ طریقہ اس ڈاکٹر نے بھی اس بات کو مانا۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے آپ کا یہ بتایا ہوا جو طریقہ ہے، اس کے اوپر جدید سائنس مسلسل ریسرچ کر رہی ہے۔ ایسے فوائد کا انہوں نے ریسرچ کر کے انکشاف کیا ہے، جس کی وجہ سے کئی بیماریاں فی الفور دور ہو جاتی ہیں، ختم ہو جاتی ہیں۔ بلکہ کئی ڈاکٹروں نے اس بات کا انکشاف کیا ہے کہ اگر دائیں پاؤں کو کھڑا کر کے بائیں پاؤں پر وزن ڈالا جائے اور ساتھ ہی سرین کو تھوڑا سا اوپر کو اٹھا دیا جائے تو وہ آنت بالکل سیدھی ہو جاتی ہے، وہ پخانہ اور یہ پیشاب کا نظام ہے بالکل آسان ہو جاتا ہے، اور فضلہ نہایت آسانی کے ساتھ قدرتی طور پر خارج ہو جاتا ہے، پیٹ صاف ہو جاتا ہے اور طبیعت میں شگفتگی کا احساس پیدا ہو جاتا ہے، بالکل طبیعت ہلکی پھلکی ہو جاتی ہے اور حشاش بشاش ہو جاتی ہے۔ اللہ اکبر۔ بلکہ ایک اور ڈاکٹر ہے، ایک مسلمان ڈاکٹر ہے، ان کی بات آپ کو سناؤں۔ ڈاکٹر سید قدرت اللہ قادری صاحب ہیں، بہت بڑے تجربہ کار اور مجرب ڈاکٹر ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ آپ کا وضع کردہ طریقہ نشست اختیار کر لیا جائے، یعنی بیٹھنے کا وہی طریقہ اگر اختیار کر لیا جائے جو حضور نے بتایا ہے، جس کا میں نے ابھی ذکر کیا، تو وہ فرماتے ہیں اگر اس طریقے پر آدمی پیشاب کرنے بیٹھ جائے، قضائے حاجت کے لیے بیٹھنے کا یہی طریقہ استعمال کر لے، تو فرمانے لگے کہ کئی خطرناک بیماریوں سے آدمی کو چھٹکارا مل سکتا ہے۔ انہوں نے پھر بیماریاں گنوائی، مثلاً ہرنیا، خونی بواسیر، فالج، کانچ نکلنا، آنتوں کا ورم، بھوک کی کمی، ہاضمہ کی خرابی، سستی، کاہلی اور بدکیفی جیسی کیفیات سے آدمی بچ سکتا ہے۔ یعنی اتنی موذی اور خطرناک بیماریوں سے بچنے کا حل کیا ہے؟
واحد حل کیا ہے جسے ہم معمولی سمجھتے ہیں؟ اللہ اکبر، وہ کیا ہے؟ صرف پیشاب کرنے کے لیے اس طریقے پر بیٹھے۔ وہ کیا طریقہ ہے؟ دائیں پاؤں کھڑا کیا جائے، بائیں پاؤں جو ہے اس کو وزن دے کر اس کے اوپر بیٹھا جائے۔ تو یہ طریقہ، یہ سنت مبارکہ، حضور کی سنت مبارکہ جو ہے کئی بیماریوں کا علاج ہے۔ اس لیے اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا تھا، حضور کی ہر ادا سبحان اللہ، تیری ہر ادا آپ کی سنت مبارکہ ہے، تیری ہر ادا ہے جہاں فدا، تیری ہر ادا نے مزہ دیا، کوئی تجھ سا ہے نہ ہوگا شاہ، تیری مثل نہیں ہے ہمیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ اپنانے کی اور توفیق فرمائے، حضور کی محبت کی غلامی فرمائے۔